کون کہتا ہے کہ ایک عورت مضبوط نہیں ہوتی؟ اگر آپ غور کریں، اس بات کو سمجھیں تو سب سے مضبوط مخلوق عورت ہی ہے۔ آپ خود دیکھیں گی کہ ایک عورت ایک ٹائم میں کتنے رولز نبھا رہی ہوتی ہے۔ وہ ماں ہے تو گھر والوں کی فل کیئر، بچوں کی پرورش، جابز کر رہی ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، سب رولز بہت خوش اسلوبی سے نبھا رہی ہوتی ہے۔ اور وہ کمزور کب ہوتی ہے؟ لوگوں کے رویے اور کچھ ایسی باتیں جو اس کے اندر ڈپریشن، انزائٹی پیدا کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، یہ سب کچھ برداشت کرتے کرتے عورت اتنی ڈپریس ہو جاتی ہے کہ وہ خود کا بھی خیال نہیں رکھتی۔ لیکن اگر آپ ڈپریشن میں چلی گئی نا، تو جس نے آپ کو ڈپریشن سے نکالنا ہے وہ آپ خود ہیں۔ اس کے بعد ہی آپ کو کسی کنسلٹنٹ یا کسی بھی کونسلنگ کی ضرورت ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں کہ 9 ایسی چیزیں جو آپ کو ڈپریشن سے نکال سکتی ہیں۔ اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے آج کی ویڈیو میں بتائے گئے 9 اصول اپنی زندگی میں اپلائی کرنے ہیں تو آپ کی زندگی جو ہے وہ بدل جائے گی۔ اس لیے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کرنا ہے۔ سب سے پہلے السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آتے ہیں جی آج کے ٹاپک کی طرف کہ سب سے پہلا اصول جو آپ نے اپنی زندگی میں اپنانا ہے وہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی سے شکایت جو ہے اس کو دور کرنا ہے۔ شکایتوں کو شکر میں بدلنا ہے آپ نے۔ جب ہم ہر وقت شکایتیں کرنے کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو شکایت ہی اصل میں ہمارے ڈپریشن کی وجہ بنتی ہے۔ آپ جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں گی، آپ اتنی ہی زیادہ پرسکون رہیں گی۔ آپ کو اپنی زندگی نعمت لگنے لگے گی۔ اور جب آپ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر شکایت کرنے لگتے ہیں، ہر چیز ہونے کے باوجود بھی یہ سوچنا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، تو اس سے آپ پریشان ہوں گے۔ اس لیے بہترین ہے کہ آپ شکر گزاری کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا سیکھیں۔ اور دوسری اصول جو آپ نے اپنانا ہے وہ یہ ہے کہ معاف کرنا سیکھیں۔ دیکھیں، اگر آپ کے اندر دوسروں کو معاف کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو آپ ہمیشہ ڈپریشن میں رہیں گے۔ کسی نے اگر آپ کے ساتھ برا کر دیا اور آپ نے یہ بات سوچ لی کہ میں نے تو اس کو معاف ہی نہیں کرنا، تو آپ ڈپریشن میں ہی جائیں گے۔ دیکھیں، غلطیاں صرف دوسروں سے ہی نہیں، ہم سے بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے معاف کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو دوسروں کو معاف کرتا ہے۔ اور معافی مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ معاف کرنا اور معافی مانگنا بہت بڑی چیز ہے، اس لیے اپنے اندر اس چیز کو شامل کریں۔ اور تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ متحرک رہنا۔ ایسا نہیں بننا کہ آپ زندگی میں بیٹھ گئے ہیں، اب آپ نے سوچ لیا ہے کہ اب میں نے کچھ نیا نہیں کرنا، اور کچھ نیا کرنے کی آپ نے کوشش بھی نہیں کرنی۔ اپنے ذہن کو استعمال میں لائیں۔ آپ نے خود کو کبھی یہ نہیں کرنا کہ آپ نے بیٹھے رہنا ہے، کچھ بھی نیا نہیں کرنا۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ذہن کو، آپ کے دماغ کو زنگ لگ جائے گا۔ خود کو یوز لیس مت بنائیں کہ میری تو زندگی میں بس یہی گھر کے کام ہے، پورے دن کی ایسی روٹین اور یہی چلتی رہے گی، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں۔ زندگی میں خود کو پرسکون بنانے کے لیے روز کوئی نہ کوئی نیا کام لازمی کریں۔ اور چوتھی بات اور سب سے امپورٹنٹ، آپ نے اپنی باؤنڈریز بنا لینی ہے ہر چیز کے بارے میں۔ لوگوں کو اپنی باؤنڈریز کبھی کراس مت کرنے دیں۔ لوگوں کو ان کی لیمٹس میں رکھیں۔ جب ہم لوگوں کو باؤنڈریز کراس کرنے دیتے ہیں نا، تب جس کا جو دل کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ کاٹ جاتا ہے۔ اور جب لوگ ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو ہم اس سے ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنا ایک معیار رکھیں، آپ لوگوں کو ان کے لیمٹس میں رکھیں تاکہ اگلا بھی آپ سے غلط کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے۔ اور جی 5ویں بات کہ منفی سوچوں سے خود کو دور رکھیں۔ اچھی سوچیں سوچا کریں، کیونکہ منفی سوچنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ بس یہی سوچتے ہیں کہ سب کچھ میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ اس لیے خود کو پازیٹیو رکھیں، نیگیٹیوٹی سے خود کو دور رکھیں، کچھ اچھا کرنا کا سوچیں۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ پازیٹیو لوگوں میں بیٹھیں، کیونکہ جب پازیٹیو لوگوں میں بیٹھیں گے تبھی آپ کے اندر پازیٹیو سوچ آئے گی۔ اور چھٹی بات، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ غور کریں کہ آپ دیکھ کیا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا میں جو چیز ہم ایک دفعہ دیکھ لیں گے وہی چیز ہمارے سامنے بار بار آئے گی۔
اس لیے پازیٹیو چیزیں دیکھیں تاکہ آپ کو اچھا دیکھنے کو ملے۔ اس لیے سوشل میڈیا پر اچھی چیزیں دیکھیں، کیونکہ نیگیٹو چیزیں آپ کے اندر ڈپریشن پیدا کرتی ہیں۔ اس لیے کسی کی اچھی باتیں سنیں، کیونکہ کسی کی اچھی باتیں سن کے آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، موٹیویشن ملتی ہے، اور آپ بھی یہی سوچتے ہیں کہ یہ بندہ کچھ اچھا کام کر رہا ہے تو میں بھی اس طرح کر سکتا ہوں۔ اپنے آپ خود کو جو ہے نا پازیٹیو رکھیں، اور موٹیویشنل چیزیں جو ہیں وہ دیکھیں تاکہ آپ کے اندر بھی موٹیویشن آئے اور آپ کچھ نیا جو ہے وہ سیکھ پائیں۔ اور ساتویں بات، اپنے آپ کو ٹائم دینا سیکھیں۔ ہم سب کو ٹائم دیتے ہیں لیکن خود کے لیے وقت نہیں نکالتے، اس لیے ضروری ہے اپنی پسند کے کپڑے پہنیں، اپنی پسند کا کبھی پرفیوم لگائیں، بلکہ ڈیلی لگائیں، اور کسی دن اپنی پسند کا کھانا بھی بنا لیا کریں۔ اور آپ کبھی ہسبینڈ کی پسند کا کھانا بنا لیتی ہیں، کبھی بچوں کی فرمائش پر، اور آپ نے کبھی یہ بات نہیں سوچی کہ میری بھی کوئی پسند ہے۔ ایک دن اپنی پسند کا بھی خیال رکھیں، اپنے آپ کو ویلیو دینا سیکھیں۔ اور 8ویں بات کہ اپنے آپ سے پازیٹیو باتیں کریں کہ میں یہ کر سکتی ہوں، کچھ نیا اچیو کر سکتی ہوں۔ میرا آج کا دن بہت اچھا گزرا ہے، آج میں بہت اچھی لگ رہی ہوں۔ اگر آپ یہ باتیں خود سے کریں گی تو آپ کو زندگی میں لگے گا کہ سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے۔ اس لیے لازمی اپنے آپ کا خیال جو ہے وہ لازمی رکھیں۔ اور سب سے اینڈ والی بات اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ اللہ سے باتیں کیا کریں۔ اللہ آپ کا بہترین دوست ہے۔ سجدوں میں اللہ کو اپنے دل کا حال بتائیں، سجدوں میں بتائیں، اور اللہ سے رو کر اپنے مسائل کے لیے دعا کریں۔ یقین کریں آپ کے سارے مسائل صرف اور صرف اللہ کی ذات حل کر سکتی ہے، کوئی اور انسان نہیں۔ ہاں، اللہ آپ کے لیے کسی کو وسیلہ بنا سکتا ہے، اس لیے اپنے تمام مسائل لوگوں کو بتانے کی بجائے، لوگوں میں رسوا ہونے کی بجائے اللہ کو بتائیں۔ اللہ ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس لیے اپنا تعلق ہمیشہ اپنے رب سے مضبوط کریں۔ جب کبھی آپ کو لگے کہ میں بہت کمزور ہوں، سجدے میں جائیں، اپنے رب کو یاد کریں، اس سے آپ کا تعلق اپنے رب سے بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ سب کو بہت پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے جائیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔